اس 11 سال کے عرصے میں کوئی ایسی جگہ جو کہ سب سے مشکل جگہ تھی آپ کے لیے سروسز پرووائڈ کرنا، زندگی اور موت کی بات ہو، وہ کیا تھا؟ یہاں تک ہمیں پانی تھا، اچھا۔ اور ہم سانپ یوں کر کے جا رہے تھے کہ ابھی شاید اگر ان میں سے ہمیں کاٹ لیں یا تو وہاں ہم کیا کر وہ ایک سکتے ہیں؟ لاسٹ ٹائم تھا ہمارا، جیلم ویلی پہ گئے تھے تو واپس آتے ہوئے ہمیں یہ یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی واپس نیچے نہیں جا پائے گا، کیونکہ اچھا۔ اتنی سویئر پلیسز تھیں کہ وہاں سے آنا مشکل بہت ہو جاتا۔ مشکل تھا۔ کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا، کوئی ایسی سٹوری دوران سنی جس میں یو جسٹ بروک ڈاؤن؟ اور جب میں اپنے والد صاحب کو طواف کروا لیتی تھی تو میں انہیں بالکل، اور میں پلیس بتاتی تھی کہ ابو میں نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، کعبہ کے سامنے ابو کو بٹھا دیتی تھی چیئر ڈال کے، اور باقی پھر وہ اماں جی اور ان دونوں کو لے کر نا میں ان کو میں طواف کروایا کرتی تھی، اینڈ آئی لو دیٹ۔ اور اب میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے کیونکہ اب میرے ٹیبل پہ جب ہزاروں کی تعداد میں کارڈز اور چیزیں اور لوگوں کی اپلیکیشنز آئیں تو میں تو سرپرائز رہ گئی کہ اگر میرے ساتھ مل کر کم از کم میرے جیسا دل رکھنے والے لوگ اگر مجھے جوائن کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ڈونرز جو ہے ان تک اپروچ کیوں نہیں کیا آپ نے کبھی؟ ابھی سوچا ہے، اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایک تو والد صاحب کی ایٹ دیٹ ٹائم بہت سپورٹ تھی، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، آنیسٹلی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں کسی کو کہنا پڑے گا کہ کوئی یہ کر دے اور کوئی ایسے کر دے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں سب سے پہلے اپنی آرگنائزیشن کا اکاؤنٹ اوپن کرواتی، میرے مائنڈ میں ہوتا تو میں سب سے پہلے یہ کام کرتی کہ میں نے ڈونیشن لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب میں نے ایسا سوچا اور اب میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے کیونکہ اب میرے ٹیبل پہ جب ہزاروں کی تعداد میں کارڈز اور چیزیں اور لوگوں کی اپلیکیشنز آئیں تو میں تو سرپرائز رہ گئی کہ اگر میرے ساتھ مل کر کم از کم میرے جیسا دل رکھنے والے لوگ اگر مجھے جوائن کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ویری نائس۔ یعنی آپ فوزیہ جیسے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے بینک اکاؤنٹ ہے آپ جو اپنا بنوایا ہے، اپنی آرگنائزیشن کا اوپن کروایا ہے تاکہ یہ اپنی ریچ کو جو ہے بڑھا سکیں، اور وہ جیسے انہوں نے مجھے خود بھی 1-2 دن پہلے جب ان سے بات ہو رہی تھی تو شی سیڈ کہ میرے پاس ایک دم سے 1000 پتہ نہیں اور اس سے بھی زیادہ شناختی کارڈ لوگوں کے پہنچے ہوئے تھے جو کہ ہیلپ جن کو چاہیے تھی، اور شی واز سرپرائز کہ اتنا بڑا نمبر جو ہے اس کو کیٹر کرنا۔ آف کورس وہ حوصلہ کر رہی ہیں، ہمت کر رہی ہیں اور اپنے ریسورس لگا رہی ہیں، اور ان کی فرینڈز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، فیملی سپورٹ کر رہی ہے، مگر آف کورس اور بہت سارے لوگوں کو، ایسے لوگوں کے ساتھ ہینڈس جو ہیں وہ جوائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مقصد جو لے کے چلے ہوئے اپنے اس مقصد میں کامیاب اور بآسانی طریقے سے جو ہے چیزوں کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ آپ بھی چاہیں تو فوزیہ کا ساتھ اپنا ہاتھ ملا سکتے ہیں، ان کے کار خیر میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں، ان کے ساتھ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو اس میں بھی آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں، اگر آپ فنڈ دے سکتے ہیں تو اس میں بھی اس کو آپ ضرور جوائن کریں، بیکاز جو لوگ مشعل راہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اگر لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں تو بہت آسانی سے چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فوزیہ کوئی ایک سفر بتائیے جو بڑا مشکل تھا اس سارے سفر میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 2013 سے آپ 2024 میں ہم پہنچ گئے تو آپ کو 11 سال کا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے۔ اس 11 سال کے عرصے میں کوئی ایسی جگہ جو کہ سب سے مشکل جگہ تھی آپ کے لیے سروسز پرووائڈ کرنا، زندگی اور موت کی بات ہو، وہ کیا تھا؟ یہ راجن پور میں، جب ہم راجن پور میں گئے ہیں تو وہاں پہ یہ صورتحال تھی کہ ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ پانی کے اندر تھی، اور وہاں پہ ان دنوں میں آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ اس طرح کی بیماریاں بھی جانوروں کی تھیں کہ جانور بھی مرتے جا رہے تھے۔ ایک تو جانور پہلے ہی مرتے جا رہے تھے، پھر جب فلڈ آیا تو وہ سارے جانور بھی پانی کے اندر ہی، تو لوگوں کے ہاتھ پاؤں وہ سارے نا ایسے بالکل ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے۔ اس ٹائم پیریڈ میں بھی میں، میرے ساتھ میری پوری ہماری ٹیم، کیونکہ وہ وہاں ایک ہم لوگوں نے چیز دیکھی تھی کہ وہ خواتین کو نا ریسکیو نہیں کرنے دے رہے تھے، وہ کہتے ہماری خاتون کو ہاتھ نہ لگائیں اور یہ نہ کریں، تو ایسا تو نہیں ہم دیکھ سکتے تھے کہ وہ ہاتھ نہ لگائیں تو مر جائیں لیکن ہم انہیں ہاتھ نہ لگائیں۔ تو پھر ہم لوگ 1, 1, 2 کی ٹیمز کو اپنے ساتھ لے کے جتنی بھی بوٹنگ تھی ہماری اس میں، لیکن وہ بوٹ وہاں تک نہیں جا سکتی تھی، ہم پھر پانی کے اندر سے، اور ہمارے بالکل ہمارے ساتھ سے سانپ جا رہے ہیں ہمارے، اور یہاں تک ہمیں پانی تھا۔ اگر کبھی آپ میرے یوٹیوب پر دیکھیں گی ابھی ہماری ورکنگ کو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں تک ہمیں پانی تھا، اور ہم سانپ یوں کر کے جا رہے تھے کہ ابھی شاید اگر ان میں سے ہمیں کاٹ لیں یا تو وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم تھا ہمارا ایک یہ، اور ایک ہم لائن آف کنٹرول پہ گئے تھے۔ لائن آف کنٹرول پہ ہم نے میڈیکل کیمپ کیے تھے، تو یہ صورتحال تھی کہ ہمیں باقاعدہ کوشن دیے گئے تھے کہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو دس از یور اون ریسپانسبلٹی کہ آپ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ڈزنٹ میٹر، ہم کر لیں گے۔ اور ہمیں لگا ایسے تھا، جیلم ویلی پہ گئے تھے
تو واپس آتے ہوئے ہمیں یہ یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی واپس نیچے نہیں جا پائے گا، کیونکہ اتنی سویئر پلیسز تھیں کہ وہاں سے آنا مشکل، بہت مشکل تھا وہ. اور یہ راجن پور والا جو ہے نا، اور وہاں پہ پھر اس کے بعد ہماری صورتحال یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو خود سے ہی دلاسے دیتے رہے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، چلیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، یہ لوگ بھی تو ہیں. لیکن اس ٹائم پیریڈ میں بھی میرے اللہ کی مہربانی ہے کہ جتنے لوگوں کو ہم ریسکیو کروا سکے تھے، کر سکے تھے، وہ کیا. وہاں سے نکل کے اسموتھ جگہوں پر ہم لوگوں نے اپنی جتنے ٹینٹس وغیرہ اور وہ لگائے ہوئے تھے، اور وہاں ہم لوگوں نے اپنا کھانا اور یہ وہ سب کو سرو کر رہے تھے. وہاں ہم نے ایک کارنر میں، تاکہ لوگ مورلی بھی ان کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، تو ہم لوگوں نے ان لوگوں کو ایک سائڈ پہ، خواتین کو، بچوں کو، لوگوں کو بٹھا کے نا، تو ان کو ہم نے کسی کو مدرسے میں بٹھا دیا، تو قرآن پاک دے دیے کہ آپ پڑھنا شروع کر دیں یہاں پر بیٹھ کے پرسکون مینٹلی. جتنی اماں تھیں، بابا جی تھے، ان کو ہم لوگوں نے ویل چیئرز دے دیں، اس کے بعد سٹکس دے دی کہ آپ یہاں پر سکون سے، آپ کو ٹینشن نہ ہو، موو کر سکیں، آ جا سکیں. ان کو چیزیں وغیرہ ہم لوگوں نے وہاں پر دے دی تاکہ وہ بیٹھ جائیں. اور خواتین کو ہم نے یہ سوچا کہ یہ اس وقت تو اتنی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ بار بار کہتی تھی کہ ہم کھائیں کیسے، بنائیں کیسے. تو میں نے کہا آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، آپ کا کچن کی ایک سے ایک چیز جو ہے نا، توا سے لے کر کچھ بھی آپ کہہ لیں، کراکری تک، وہ ہر چیز ان کو ہم لوگوں نے پرووائڈ کی. اور کوک فوڈ ایٹ دیٹ ٹائم ہم ان کو پرووائڈ کر رہے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خواتین کو وہاں پہ ووکیشنل ایک ٹینٹ بنا دیا تھا کہ اس کے اندر وہ آرام سے بیٹھ کے، تاکہ ان کا مائنڈ ڈائیورٹ رہے اور وہ اس کام کو کر سکیں. یعنی جو میں سمجھ پائی ہوں فوزیہ آپ کی بات سے، وہ یہ ہے کہ آپ صرف لوگوں کو ریسکیو نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو زندہ رہنے کے طریقوں کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. جیسے ابھی 2-3 مثالیں فوزیہ نے دی بڑی اچھی، کہ صرف لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنل چیزوں کی طرف ضرور گئے ہیں تاکہ سسٹینیبلٹی آ سکے. ہم میں سے اکثر آرگنائزیشن اور اکثر لوگ جو ہیں وہ کام تو ضرور کرتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ بڑا کام کرتے ہیں. پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی بالکل بھی نہیں ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے اپنے لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی بھی کمی نہیں، اور فوزیہ ان میں سے ایک ہیں. مگر جس طرح کا جو ان کا ویژن ہے کہ سسٹینیبلٹی ساتھ جو ضرور ہونی چاہیے، کہ جہاں بھی جائیں ساتھ میں ایک ووکیشنل والی چیزیں جو ہیں ضرور ہوں، تاکہ لوگ تھوڑا بہت جتنا بھی جو ارن کر سکتے ہیں، جو کما سکتے ہیں، اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ ضرور ہو. یہ ویژن جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ صرف لوگوں کو بچانا نہیں ہے زندہ، آپ نے ان کو سروائیو کروانا ہے کہ وہ آگے اپنی زندگی میں نارمل ہو سکیں. تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوشن، کوئی ووکیشنل سپورٹ، کوئی اسکل جو کہ لوگوں کو ان کے کام میں سپورٹ کر سکے. فوزیہ، اتنے اچھے اور خوبصورت کام آپ نے کیے ہیں، مجھے امید ہے، اور میں اس کو خود بھی فیل کر سکتی ہوں آپ کی زبان سے، جس طرح سے سن رہی ہوں ان کو، کہ آپ کو ہر لمحے شاید ایک وہ پرسکون اور یا ایک عجیب سی یا اللہ والی جو چیزیں ہیں شاید وہ ہوتی ہوں گی. کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا، کوئی ایسی سٹوریز دوران سنی جس میں یو جسٹ بروک ڈاؤن کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم مکہ میں تھے، تو وہاں پر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ، میں اور ابو گئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. تو جب وہاں پر ایک اماں جی اور ابا جی کو ان کے بچے انہیں چھوڑ کے نا، انہیں ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن وہاں دوران طواف ان کو وہاں چھوڑ کے تو وہ چلے گئے. اچھا، مینی ٹائم کر دیا؟ جی، چھوڑ دیا انہوں نے وہاں پر. اور وہ والدہ 3 دن میرے ساتھ ہی رہیں، اور وہ یہ بات مجھے بتاتی رہیں کہ میرے بچے مجھے اس لیے، حالانکہ میں نے انہیں وہاں پر جو ہمارے بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ جا کر ہم اپنی شکایات بتا سکتے ہیں، کیمپس وغیرہ، وہاں پہ ان لوگوں کو میں نے بتایا کہ یہ ان کا یہ ہے، تو کائنڈلی جہاں پر یہ رکے ہوئے ہیں یا ان کے کوئی یہاں پر ان کے بیٹے حالانکہ وہیں پر تھے جن کی وجہ سے وہ پیرنٹس گئے تھے، کہتے ہیں یہ میری فیملی کی وجہ سے، ان کی جو گھر میں خواتین ہیں ان کی وجہ سے ہمیں یہ لوگ نہیں رکھ رہے، اس لیے انہوں نے وہ ہمیں یہاں پر چھوڑ دیا ہے. تو اتنا ٹائم پیریڈ تو وہ دونوں ہمارے ساتھ ساتھ رہے، ابا جی اور میرے ساتھ. اور بلیو کرے، میں وہ لمحات واقعی نہیں بھول سکتی کہ ایک سائڈ پہ میرے والد صاحب بھی ماشاءاللہ 86 ایئرز اولڈ تھے، اور میں ان کو ویل چیئر پر خود کرواتی تھی. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ میرے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، لیکن میری خواہش تھی کہ میں اپنے والد صاحب کو لے کر کے یہ تمام چیزیں خود کرواؤں، اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ. اور جب میں اپنے والد صاحب کو طواف کروا لیتی تھی تو میں انہیں بالکل، اور میں پلیس بتاتی تھی کہ ابو میں نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، آپ نے یہاں بیٹھنا ہے. کعبہ کے سامنے ابو کو بٹھا دیتی تھی چیئر ڈال کے، اور باقی پھر وہ اماں جی اور ان دونوں کو لے کر نا میں ان کو طواف کروایا کرتی تھی. اینڈ آئی لو دیٹ کہ میں ان مومنٹس کو، کیونکہ وہ جب میرے والد صاحب پاکستان آئے تھے
تو وہ ہر ایک کو, مجھے نہیں پتا تھا یہ بات اتنی بڑی ہے کہ یہ اتنی بڑی ہے جس کو میرے والد صاحب اس طرح سے ایلیبریٹ کریں گے. وہ خاندان میں اور خاندان سے باہر جس کے پاس بھی بیٹھتے تھے نا, انہیں کہتے تھے میں, کسی نے عمرے میں جانا ہے نا, حج پہ جانا ہے, فوزیہ کو لیتے جانا. زبردست. اور اس کے اوپر وہاں پہ جو آپ نے ماشاء اللہ اتنا اچھا, کہ یہ میں سمجھتی ہوں اس اولاد کے لیے کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ اپنے ہی ماں باپ کو ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ رحمتیں اور نیکیاں کمانی ہوتی ہیں, آپ وہاں رحمتیں, اور وہاں پہ آپ ایک اتنا بڑا گناہ کر دیں. شاید آپ کو حج اور عمرے کی ضرورت ہی نہ ہو کہ آپ, یعنی انسان وہاں پہ اپنے گناہ بخشوانے جاتا ہے اور وہاں پہ ایک کبیرہ گناہ ہو جائے تو آپ کا حج اور عمرہ کہاں جو ہے وہ جاتا ہوگا. بس یہ اور اچھا لگا تھا مجھے تب بہت, یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے بے لوس ہو کے ان کو اون کیا اور پھر ان کی خدمت جو ہے وہ کی ہے. فوزیہ, آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ماشاء اللہ, NGO رن کرتی ہیں, لوگوں کے بڑے کام کرتی ہیں. کبھی اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کیا کبھی کہ لگا ہو کہ آج کل فیل کر رہی ہوں, آج کل فیل کر رہی ہوں اس لیے کہ میرے ٹیبل پہ بہت کچھ ہے اور میں اتنا کچھ نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ ایسے لوگوں کو دینے کے لیے فنڈز اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. یعنی کچھ ٹائم ایسا تھا کہ جس میں مجھے فیل ہوتا تھا کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, والد صاحب کی موجودگی میں یا اپنے 2-4 لوگوں کی موجودگی میں بھی فیل ہوتا تھا بہت کچھ ہے, لیکن وہ اب یوں لگتا ہے کہ شاید ماحول بھی ایسا ہے, شاید جہاں ہم پہلے 10 واٹر پمپ لگوا دیا کرتے تھے, ہینڈ پمپس لگوا دیتے تھے, واٹر کولرز لگوا دیتے تھے, وہاں ابھی میں صرف 2 لگوا پائی ہوں. ٹھیک ہے, حالانکہ بہت زیادہ ضرورت ہے. ہاں جی. اور ایسے پیرالائز بچے کہ جن کے, ابھی آپ نے ایک بات میرے سے پوچھی تھی کہ آپ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں, جب میرے سامنے 3 بچے ایک ماں کے پاس, ان کا فادر اس لیے چھوڑ کے چلا گیا ہے کہ یہ پیرالائز بچے انہوں نے پیدا کیے ہیں تو یہ اب آپ سنبھالیں, اور اس روم میں بیٹھا نہیں جا سکتا جہاں وہ ماں کر رہی ہے, اور میں ان کے لیے ایڈوانس ابھی کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ میں ان کو, کیونکہ وہ موو بھی نہیں کر سکتے, وہ بیڈ سے اٹھ بھی نہیں سکتے, اور تینوں بیٹے ایک جیسے ہیں, 14 سال 16 سال 18 سال, وہ ماں ہی ہے جو کر رہی ہے, اور ماں کے ہی حوصلے ہو سکتے ہیں. سیلیوٹ ٹو دیٹ مدر, ایک اس طرح سے, اور ایک اور مدر بھی ہے. تو میرے پاس ابھی, میں سمجھتی ہوں کہ مجھے واقعی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, ایسے فرشتوں کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ چلیں. آپ سن رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں فوزیہ کے کام بھی, اور جو وہ اپیل آپ سے کر رہی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ رہی ہے کہ ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کو سپورٹ کر سکیں, جو ان کے اس کاوش میں ان کا ہاتھ جو ہے تھام سکیں اور اپنا اس کار خیر میں جو ہے وہ حصہ ضرور ڈال سکیں. فوزیہ ایک ایسی انٹولڈ سٹوری ہے, شاید ہم میں سے کبھی کسی نے, میں نے تو فوزیہ کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا, میں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے بارے میں نے اور بہت ساری فاؤنڈیشنز کے بارے میں سنا تھا, لیکن میں نے محمودہ سلیم کے بارے میں نہیں سنا تھا, شاید میری کم علمی ہے. لیکن ان سے ملنے اور ان کے کام کو دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ لوگوں تک ان کی آواز جو ہے ضرور جانی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ایک کسی کا دل جو ہے وہ اتنا میلٹ کرے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈز ان ہینڈز اپنا جو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے آئیں اور سپورٹ کر سکے. جیسے وہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت ان کے پاس فنڈز بہت کم ہیں اور لوگ جو ہیں جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ میں سے جو کوئی بھی جتنا بھی سپورٹ کر سکتے ہیں فوزیہ کی آرگنائزیشن کو, محمودہ سلیم آرگنائزیشن جو ہے اس کو سپورٹ کیجیے. اور اس کے لیے جب ہم یہ کلوز کریں گے تو ہم فوزیہ کا جو کانٹیکٹ نمبر اگر یہ ہمیں دیں گی تو وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کر دیں گے. وہ لوگ جو کہ فنڈس اس میں کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ان کی آرگنائزیشن کی جو کانٹیکٹ ہوگا, جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی ہم آپ لوگوں سے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں شیئر کریں گے. آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں فوزیہ, مجھے یہ بتائیے گا, آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ریپس آئے دنوں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, بہت یہ بڑی دل خراش سٹوریاں ہمیں نظر آتی ہیں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے بچیوں کے ریپس نہیں ہوتے, بچوں کے بھی ریپس ہوتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا اسٹیٹسٹک ہمارے پاس ہے. ڈو یو تھنک سو کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی ہم اس چیز کے لیے کنونس نہیں ہو سکے کہ ہمیں اپنے بچے کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ جو ہے وہ سکھانے کی ضرورت ہے؟ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو بے حیائی اور بے راہ روی کی بات ہے. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. واقعی ہی اس ٹائم پر اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ پہلے جو تھا وہ
معاشرے کے اندر آپ کہیں کہ ایک گلی کے اندر بھی رہتے ہوئے نا لوگ ایک دوسرے کے بچوں سے پیار کرتے تھے. اب ایسا سلسلہ نہیں رہا, بہت ساری چیزوں میں کمپٹیشنز آ گئے. تو اب اپنے بچے ہی اپنے ہر بندہ سمجھتا ہے. پہلے ایک بچی کو, ایک بیٹی کو پورے محلے کی یا پورے گاؤں کی یا پورے قصبے کی یا شہر کی بیٹی سمجھا جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. اب وہ ایک تو کمیونیکیشن گیپ بھی ہے, ایک کچھ سسٹم بھی ایسے ہو گئے ہیں, ایک جیلسی بہت ہو گئی ہے, اور لوگ ایک چھوٹی سی بات کو, ایکچولی سب سے بڑی بات برداشت نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو اچھا اور برا بتانا چاہیے. یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. یہ ایجوکیشن دینی چاہیے جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید مدرسوں میں بڑے اچھے طریقے سے دی جا رہی ہوگی. ریئلی آئی ایم سیئنگ. لیکن میں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں, بہت ساری ایسی باتیں اور ایسی چیزیں میں نے مدرسوں میں ہی بہت زیادہ عام دیکھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اینڈ کنڈیم بھی کیا جا کر بہت ساری جگہوں پر. میں پرسنلی اپنی ٹیم کے ساتھ ہم لوگوں نے وہاں جا کر یہ باتیں اور ہائی لائٹ بھی کیا. لیکن پھر وہاں بات آ جاتی ہے کہ مولانا, پھر وہ ایک اس میں آ جاتا ہے کہ ہاں بالکل یہ, کیونکہ ہم کچھ خاص لوگوں کے بارے میں شاید بات کر ہی نہیں سکتے, اجازت نہیں ہے بات کرنے کی. فوزیہ, اپنی فیملی کے بچوں کو آپ نے کبھی, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ ایک رول ماڈل ہے, نہ صرف اپنی فیملی کے لیے, میں بھی بہت سارے اور لوگوں کے لیے, پیپل آر لوکنگ اپ ٹو یو. تو آپ نے اپنی فیملی کے بچوں میں, اور وہ جو ینگسٹرس ہیں, کبھی ان کو ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن, گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے اوپر ایجوکیٹ کرتی ہیں؟ جی بالکل کرتی ہوں. آپ کی یہ بات مجھے, آپ یہ کہہ لیجئے کہ میں تو پلے گروپ ہے نا, گریڈ 1 کے بچے سے بھی ہم اپنے بچوں کو باقاعدہ یہ چیز بتاتے ہیں. ایون ابھی میرے فیملی میں میرے اپنے آپ کہہ لیں بہن, چھوٹی سسٹر کے بچے ہیں, جب کوئی بات ہوتی ہے نا اور انہیں آپ کوئی اسکول میں ان کے ساتھ کسی نے کوئی بات کی ہے نا, تو اتنا فرینڈلی اور اتنا زبردست بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے کہ وہ بچے فوراً آ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہوئی, اور پھر میں نے اسے کہا کہ دس از انفیئر, یہ اچھا نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا. میں آئی ول گو ٹو مائی ماما, میں ماما کو بتاؤں گا اینڈ ٹیچر کو بتاؤں گا. تو یہ باتیں واقعی بچوں کو انڈرسٹینڈنگ, اور اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے, یہ باتیں یہ زندگی کا حصہ ہیں اور یہ بچوں کو بتانی چاہیے تاکہ انہیں آنے والے ٹائم کے اندر وہ اپنی پروٹیکشن کر سکیں. ویری نائس. تھینک یو سو مچ فوزیہ فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ یہاں پہ آئیں اور آپ نے ہمیں اپنی سٹوری اور اپنی دنیا دکھائی جو کہ بہت خوبصورت ہے. اور میرے پاس لفظ ابھی بھی نہیں ہے کہ میں فوزیہ کی تعریف میں کیا چیز بیان کر سکوں, لیکن ان کا کام آپ سب کے سامنے ہے. اس وقت میں نے ایک ادارہ بنایا ہے جو اسپیشل بچوں کے لیے ہے, ریموٹ ایریا میں ہے, جھنگ کے تھوڑے سے فاصلے پر جا کر کے ہے, تو وہاں پر بنایا ہے ہم لوگوں نے. لیکن اس کی صورتحال اس وقت اتنی اچھی نہیں ہے. ابھی میں صرف بلڈنگ بنا کر دے پائی ہوں, اس کے اندر تمام چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے لیے تو اسپیشلی میں کہوں گی کہ وہ مجھے ایک ریکویسٹ کر کے بھی اگر کہنا ہے تو میں کہوں گی کہ سولر پلیٹس ہیں وہ مجھے ریکوائر ہیں, پورے سسٹمز یعنی مجھے ریکوائر ہیں ان بچوں کے لیے کہ ابھی آپ وہاں پہ 80 بچے ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ انہیں دیکھ لیں تو آپ سرپرائز ہو جائیں گے کہ وہ سب بچے اس وقت نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس ایکسیپٹ اس کے کہ پہلے وہ نہیں تھا, وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے, ان کے پاس جگہ نہیں تھی, انہیں میں نے جگہ لے کر بلڈنگ کنسٹرکٹ کر کے دے دیا. لیکن وہ بلڈنگ انکمپلیٹ ہے. اگر آپ میرے یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کو تمام چیزوں کی ضرورت ہے. تو میں اسکول کو ایک, اور خاص طور پہ بچے جو کہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوتے ہیں, وہاں پہ اسپیشل چیزوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے. اور فوزیہ کا یہ اسٹیپ کہ انہوں نے کتنے ریموٹ ایریا میں, جہاں پہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اسپیشل ایجوکیشن کا کوئی اسکول جو ہے وہ ہو سکے اسپیشل بچوں کے لیے, بچے جو کہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں, وہاں پہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. اس انیشیٹو میں ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو کہ مجھے اس وقت اس ایریا میں جہاں پہ فوزیہ کا یہ اسکول ہے, جھنگ والی سائڈ کے اوپر مجھے سن رہے ہیں, آئی نو کہ بہت سارے مخیر حضرات جو ہیں پاکستان میں عمارت کی کوئی کمی نہیں ہے, پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. ہاں, ہماری حکومت کے پاس اکثر پیسے نہیں ہوتے, وہ بہت غریب ہو جاتے ہیں اور ان کو IMF کے پاس جانا پڑ جاتا ہے. مگر یہاں کے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے, یہاں کے لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں, یہاں کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو سپورٹ کرنے میں سب سے آگے جو ہے وہ ہوتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی زکاتیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دیتے ہیں, صدقے دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں. ایسے ہی صدقے اور زکات کی مد میں
آپ فوزیہ کے فاؤنڈیشن کو ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ وہ جو کام کر رہی ہیں جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے, ٹیمپریری کام نہیں ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, صدقہ جاریہ, اس میں آپ کا بھی حصہ جو ہے وہ ڈل جائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اگر آپ کسی ایسی انٹولڈ اسٹوری کو جانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کور کر سکوں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب کے اوپر, مجھے میسج کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, مجھے میسج کر سکتے ہیں. فوزیہ اور فوزیہ جیسے بہت سارے لوگ ابھی ہمارے ساتھ جو ہیں, ہمارے بہت سارے پوڈ کاسٹ میں جو ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے. کافی ود ڈاکٹر طاہرہ رباب کے ساتھ آپ سے چاہتی ہوں اجازت. اللہ حافظ, آپ سے پھر ملاقات ہوگی.